اگر یہ بات صحیح ہے جو میں نے آپ سے پوچھی، آپ نے جواب دیا کہ ہر کتاب کا ایک دعویٰ ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، لکھنے کا مقصد ہے، تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کوئی عام کتاب تو نہیں ہے، یہ تو شہنشاہ کا کلام ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں ہوگا، قرآن کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، قرآن کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا۔ ہر کتاب کے لکھنے کا اگر کوئی مقصد ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، تو قرآن شہنشاہ کی کتاب ہے، اس کے نزول کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا بھی ایک دعویٰ ہے، ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے۔ اور قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6600 سے زیادہ آیتیں اسی دعویٰ کے گردا گرد گھومتی ہیں، اسی دعوے کو ثابت کرتی ہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میرے سامنے طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہری لوگ بھی ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ بھی ہیں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، اور پڑھی بھی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے ہے رحمت اللہ علیہ۔ پھر میں نے 30 سال ہوئے قرآن کی تفسیر پڑھائی بھی ہے، میرے سامنے ہے پورا قرآن، قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ آپ میرے تجزیے پر اعتماد کریں، میرے تجزیے پر اعتماد کریں، اور اگر آپ میرے تجزیے پر اعتماد نہیں کرتے نا، تو میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے، آپ خود قرآن پڑھ کے دیکھیں، پڑھیں آپ خود قرآن ترجمے کے ساتھ، پھر آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا تو پھر میری بات پر اعتماد کریں، جو میں تجزیہ کرنے لگا ہوں اس کے میں دلائل بھی آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ میرے دلائل پر مطمئن نہ ہو تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ لینا اور اللہ سے کہنا، مولا اس نے یہ کہا تھا کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے، اس نے تقریر میں کہا تھا کہ قرآن کا موضوع یہ ہے، اس سے پوچھ میرے مولا، اس نے یہ کہا تھا۔ کل قیامت کے دن آپ رب کے سامنے مجھ سے پوچھ لینا۔ میری دلی تمنا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی کل قیامت کے میدان میں رب کے سامنے مجھ سے پوچھے کہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے۔ مجھے بڑا مزہ آئے گا رب کے سامنے توحید بیان کرتے ہوئے۔ کوئی پوچھے مجھ سے کل میدان معاشر میں رب کے سامنے، پھر میں رب کے سامنے رب کے حضور قرآن کی وہ آیتیں پڑھوں کہ مولا یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت، یہ آیت۔ قرآن، پورے قرآن کا دعویٰ اور پورے قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا مغز اور پورے قرآن کا خلاصہ اور پورے قرآن کا عرق اور پورے قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ اس دھرتی پر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ قرآن کا دعویٰ ہے لا الہ، بولو بولو ذرا میرے ساتھ، بولو من اخیر تے وقت ملے لا الہ الا اللہ۔ کبھی رات کا جلسہ ہوتا ہے تو سب سے آخر مجھے ٹائم ملتا ہے، اے بندے ہن سیں گئے نہیں انہوں جگہ تے تسی ہن بھوکے بیٹھے ہو، اثر تو بعد تسی روٹی کھانی ہے، اللہ کرے تواڈے چوں کوئی آواز نکلے سبحان اللہ دی۔ سارے قرآن کا دعویٰ ہے لا الہ، صرف قرآن یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اللہ الہ ہے، صرف قرآن یہ نہیں منوانا چاہتا کہ اس کائنات کا الہ اللہ ہے، یہ صرف نہیں منوانا چاہتا۔ سمجھدار، تعلیم یافتہ، باذوق لوگ
میری بات کا جواب دیں، مجھے داد دیں، میرے ساتھ بولیں۔ بندے عالمی کہتا ہے الا اللہ بعد میں ہے، شاباش شاباش، الا اللہ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ لا، لا کا معنی کرو نہیں۔ یہاں جتنے بابو لوگ بیٹھے ہیں، شری لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں مولانا تقریر مثبت ہونی چاہیے، منفی نہیں ہونی چاہیے، میں آخیا تیرا تا کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گئے۔ کلمہ تو یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ، اللہ الہ ہے، یہ ہے مثبت۔ رب نے کہا مثبت نہیں، پہلے نفی، لا الہ۔ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہو نا، اگر وہ گند ہو اس میں، ڈالتا ہے کوئی دودھ اس میں؟ ہماری مائیں بہنیں اسے صاف کرتی ہیں، مانج دیاں تسی کی آکھ دیں مانجنا، گند صاف کرتی ہیں، اسے چمکاتی ہیں، پھر اس میں دودھ ڈالتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیرے دل والے برتن میں میں توحید کا پاکیزہ شربت ڈالنا چاہتا ہوں، پہلے ذرا مانجا لایا۔ وہ مانجا کیا ہے؟ لا، نکال سب غیر اللہ کو اپنے دلوں سے، لا کوئی نہیں۔ کہاں یاد آئے شیخ القرآن؟ کوئی نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، آتشی کرنوں والا سورج ہے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، سر بفلک پہاڑ ہیں، بہنے والا پانی ہے، شاہ زور گھوڑا ہے، نہیں نہ سمجھی، شاہ زور گھوڑا ہے، دودھ دینے والی گائے ہے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی سب ہیں۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں، ولی ہے۔ تکبیر، المدد 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 المدد، توحیدیوں کا نعرہ بل ملا، لا الہ الا اللہ، توحیدیوں کا نعرہ بل ملا، لا توحیدیوں کا الہ، نعرہ بل ملا۔ اولیاء ہیں پر الہ نہ کوئی نبی الہ، نہ کوئی ولی الہ، نہ کوئی پیر الہ، نہ کوئی فقیر الہ، نہ کوئی زندہ الہ، نہ کوئی مردہ الہ، نہ کوئی قبر، نہ شجر، نہ حجر، نہ کوئی ولی، نہ پیر، نہ حضرت علی۔ لا الہ، اس کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ۔ الہ ہے تو صرف کون ہے؟ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ یہ سارے قرآن کا موضوع ہے، یہ سارے قرآن کا مرکزی مقام ہے، پورا قرآن اس کے گردا گرد اسی کو ثابت کرتا ہے۔